انسان ملک الموت کے آتے ہی عالم برزخ کی وادی میں قدم رکھ دیتا ہے۔ ملک الموت کی شکل کا تعلق بھی اس کے نامہ اعمال سے ہوتا ہے۔ اگر اچھے ہیں تو وہ خوبصورت شکل میں آتا ہے، اور اگر برے ہیں تو وہ ڈراؤنی شکل میں آتا ہے۔ وہیں سے اس کا عالم برزخ شروع ہو جاتا ہے۔ روح کے قبض ہوتے ہی اسے جزا یا سزا ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ روح کے قبض ہوتے ہی میت کو غسل و کفن دیا جاتا ہے اور پھر اسے قبر میں رکھا جاتا ہے۔ جس طرح ملک الموت کا چہرہ اس کے نامہ اعمال کے مطابق ہوتا ہے، اسی طرح شخص کی قبر کا تعلق بھی اس کے نامہ اعمال سے ہے۔ اگر اس کے نامہ اعمال اچھے ہیں تو قبر وسیع ہو جاتی ہے، جنت کے باغوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اس کے نامہ اعمال برے ہیں تو وہ قبر اس کے لیے سخت عذاب میں تبدیل ہو جاتی ہے، اس پر دباؤ ڈالتی ہے اور اسے فشار قبر کے عذاب میں مبتلا کرتی ہے۔ روایات کے مطابق وہ افراد جو ایک کی بات دوسرے تک پہنچاتے ہیں اور آپس میں لڑائی کرواتے ہیں، یا طہارت اور نجاست کے بارے میں خیال نہیں رکھتے، یا وہ شخص جو اپنی بیوی کے ساتھ نامناسب رفتار رکھتا ہے، وہ افراد جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بد اخلاقی کرتے ہیں، وہ جو نماز کو اہمیت نہیں دیتے، عذاب قبر جیسے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ لیکن دوسری جانب ایسے کام بھی ہیں کہ جو انسان کو قبر کے عذاب سے، قبر کے فشار سے امان میں رکھتے ہیں، جیسے امام حسین علیہ السلام کی زیارت، نجف اشرف میں دفن ہونا، پیغمبر کے اہل بیت علیہم السلام سے محبت، یا جمعرات کے ظہر کے وقت سے لے کر جمعے کے ظہر کے وقت کے اندر بڑھنا۔ یہ تمام چیزیں شخص کو عذاب قبر سے محفوظ رکھ دیتی ہیں۔ مفاتیح الجناں میں امام صادق علیہ السلام سے روایت بیان ہوئی ہے کہ جو کوئی جمعرات کے زوال کے وقت سے لے کر جمعے کے زوال کے وقت تک انتقال کر جاتا ہے، خدا اس کو فشار قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ شیعہ اور اہل سنت دونوں کی روایتیں اس بارے میں موجود ہیں کہ اگر کوئی جمعرات کو مر جاتا ہے یا جمعے کے دن میں مر جاتا ہے تو اسے خاص امتیاز حاصل ہوتا ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت بیان ہوئی ہے کہ جو کوئی شب جمعہ یا جمعے کے دن مر جاتا ہے، قبر کے عذاب سے نجات پا لیتا ہے اور قیامت کے دن اس پر شہیدوں کی علامت ہوگی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان ہوا ہے کہ کوئی بھی مسلمان شب جمعہ یا جمعے کے دن نہیں مرتا مگر یہ کہ خدا اس پر سے عذاب قبر کو ہٹا دیتا ہے۔ امام باقر علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ شب جمعہ نورانی رات ہے اور جمعہ منور دن ہے، اور زمین پر جمعے کے علاوہ کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ جب سورج غروب کرے اور اس دن لوگ آتش جہنم سے نجات نہ پائیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعے کے دن وفات پا جاتا ہے، خدا اس کے لیے عذاب قبر کو دور کر دیتا ہے، اور جو کوئی جمعے کے دن انتقال کر جاتا ہے، خدا جہنم کی آگ سے اسے آزاد کر دیتا ہے۔ اسی طرح امام صادق علیہ السلام سے بیان ہوا ہے کہ جو کوئی جمعرات کی ظہر سے لے کر جمعے کی ظہر کے درمیان تک مر جاتا ہے تو خدا اس کو قبر کے عذاب سے امان عطا کرتا ہے۔ ان تمام روایات کو مکمل طور پر قبول نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہم سب خدا کی عدالت کے قائل ہیں۔ اگر کوئی شخص اچھے اعمال کو انجام دیتا ہے تو وہ اس کے حساب سے جزا پاتا ہے، اور جب کوئی برے اعمال کو انجام دیتا ہے تو وہ عذاب میں مبتلا ہوتا ہے۔
یہ روایات اپنی جگہ پر ایک اہمیت رکھتی ہیں، لیکن اس کے ذیل میں بھی کچھ شرائط ہیں۔ اس کے علاوہ ہر انسان کی موت کا وقت مشخص ہے، اور وہ موت انسان کے خود کے اختیار میں نہیں ہے اور نہ اسے اس کا وقت معلوم ہے۔ موت کے وقت میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہے، تو کس طرح قبول کیا جا سکتا ہے کہ ایک ایسا کام کہ جس کا انسان کو اختیار حاصل نہیں ہے، اس کے بارے میں اس قدر اثرات ہوں؟ اس بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک حدیث نظر آتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعے کے دن مر جاتا ہے اس حال میں کہ ہم اہل بیت کے حق سے آگاہ ہو، تو خداوند اس کو جہنم کی آگ سے رہائی عطا کرے گا اور اس کو عذاب سے دور رکھے گا۔ اس طرح کی روایات کہ جس میں سے بعض امام صادق علیہ السلام سے بھی نیز نقل ہوئی ہیں، یہ بتاتی ہیں کہ موت اس وقت انسان کے کام آ سکتی ہے کہ جب انسان نے اپنی زندگی میں سیدھے راستے پر قدم رکھے ہوں، صحیح طریقے سے زندگی کی ہو، اچھی زندگی کی پوری طرح سے کوشش کی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی کچھ خطائیں ہوں۔ جب اس کی خطائیں کم ہوں گی تب ہی موت اس کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ بعض اوقات ایسے ہیں کہ جسے خدا نے مبارک قرار دیا ہے، اور اس وقت میں خدا کی رحمت لوگوں کے شامل حال ہوتی ہے، عام وقت کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔